اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑی رعایت کی ہے کہ انہوں نے پٹیشنر عمیر نیازی کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے. بھئی آپ نجفی صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دیں. آپ باقر نجفی کو توہین عدالت کا نوٹس دے کے لاہور ہائی کورٹ کو تو کے جج کو توہین عدالت میں سزا سنائے تو ہم آپ کو کچھ مانیں. بیچارے پٹیشنر کو مطلب پٹیشنر کو سزا پٹیشنر تو گیا ہے کہ لینے جس نے اور فیصلہ دیا قصور اس کا ہے یا جس نے درخواست دی قصور اس کا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں عمیر نیازی کا قصور ہے. نجفی صاحب کو یہ درخواست اول اس پہ نوٹس کرنے چاہیے تھے اور اگر درخواست قبول بھی کہ جرمانے کے ساتھ مسترد کرنی چاہیے تھی. اب نجفی صاحب کو تو آپ کچھ نہ کہیں جی کہ انہوں نے مس کانڈکٹ کیا. بھائی مس کانڈکٹ کی سزا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی وہ کل سے اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجیں. اگر وہ انہوں نے بطور جج کام ہی کرتے رہنا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا پروٹوکول مانگنے کے بعد کام کر رہے تھے, تو پھر میرا مطلب ہے وہ یہ سہولت کاری پی ٹی آئی کی جاری رکھیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب اکتوبر 2024 تک ہیں. اس کے بعد تو اپنا بندہ چیف جسٹس آ جائے گا اور اگر ہم اکتوبر 2024 تک بچ گئے تو اس کے بعد ہماری مرضی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک باقر نجفی صاحب کو توہین عدالت کی سزا نہیں ملے گی تب تک آگے بات نہیں چلتی. اگر نوٹس جاری کرنا ہے توہین عدالت کا تو جسٹس باقر نجفی صاحب کو جاری کیا جائے اور ان کو سپریم کورٹ میں شو کاز جاری کیا جائے اور اوپن عدالت میں ان کو توہین عدالت کی سزا پر جیل بھیجا جائے, ورنہ عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنا تو فضول تھا. حالانکہ مزمل صاحب 8 فروری کا جو فیصلہ ہے الیکشن کا وہ بھی تحریک انصاف کی درخواست پر ہی دیا گیا تھا. بس اس وقت انہیں نہیں اندازہ تھا نا کہ سارے لوگ پارٹی چھوڑ جائیں گے. آج تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس, الیکشن انہوں نے کہاں سے لڑنا ہے. آج تو میرا مطلب ہے ہلکے کے ہلکے ضلعوں کے ضلع خالی پڑے ہیں, الیکشن کہاں سے لڑنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملک میں بڑی مہنگائی ختم ہو گئی ہے, پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ 3 کروڑ کا بک رہا تھا اب کوئی 10,000 میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی مہنگائی ختم ہو گئی ہے کہ جو ٹکٹ پہلے جو عمر تا بندیال کے دور میں جو ٹکٹ 3 کروڑ روپے کا تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں 10,000 کا بھی نہیں بک رہا. جنرل باجوہ کے دور میں جو ٹکٹ 3 کروڑ روپے کا تھا وہ جنرل عاصم منیر کے دور میں 10,000 کا بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. بلکہ پی ٹی آئی ہاتھ سے بھی پیسے دے نا کہ ہمارا ٹکٹ لے لیں, ساتھ پیسے لے لیں, تو بھی لوگ ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ فرق دنیا کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ آج ان کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہے, الیکشن کس نے لڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب آج ایک اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں ان کی آئینی ترمیم شدہ درخواست جو ہے وہ آج سماعت کے لیے دی گئی. حالانکہ کل چیف جسٹس نے کہا تھا کہ 1 منٹ کی صرف سماعت ہوگی اور سب کو نوٹس کر دیں گے, لیکن انہوں نے صرف 3 ISI کے افسران, سابق افسران اور جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کیا ہے. جنرل باجوہ اور باقی 2 کو نوٹس جاری نہیں کیا. یہ کیا وجہ رہی؟ تو پہلے ہی کہا تھا انہوں نے اپنا کیس خراب کر لیا. انہیں کرنا ہی صرف جنرل فیض کو چاہیے تھا جو ان کی تقریر میں ذکر تھا. ہم نے تو اپنے کل کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے اپنا کیس خراب کر لیا. لیکن آپ کے پاس ایویڈنس صرف جنرل فیض کے خلاف ہے. آپ جنرل فیض تک محدود رہیں. آپ کا جنرل باجوہ اور باقیوں سے کیا تعلق؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض میرے پاس آئے تو آپ کو ریٹ پٹیشن جنرل فیض کے حوالے سے کرنی چاہیے. آپ کے پاس جنرل باجوہ آئے, آپ کے پاس باقی لوگ آئے. شوکت صدیقی صاحب نے اپنا کیس خود خراب کیا اور پھر آج وہ عمران خان کا نام بطور بینیفیشری بھی لینے کو تیار نہیں تھے کیونکہ حامد خان ان کا وکیل تھا. تو حامد خان عمران خان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے آج شوکت صدیقی صاحب سے بہت رعایت کی. ان کا کیس بہت خراب ہو چکا تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیاض اور جو قاسی ہیں وہ ان کے خلاف ہی بیان دیں گے اور شوکت صدیقی صاحب کا کیس ہم نے کل ہی کہا ہے خراب ہو گیا اور وہ اب بھی خراب ہے. مجھے نہیں لگتا اس کیس میں انہیں آگے جا کے کوئی خاص ریلیف مل سکے. پر مزمل صاحب آج کی جو سماعت تھی یہ درخواست کی, اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ بینیفیشری کا نام لیا جائے. انہوں نے ایک دفعہ عمران خان کا نام بھی لیا اور وہ کہہ رہے تھے حامد خان سے کہ آپ کہیں نا کہ بینیفیشری کو ہم نوٹس کر دیں. تو یہ عمران خان کا بیچ میں نام اور پھر آج جو سماعت کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی. بیلنس نہیں ہے. دیکھیں بیسک قانون رانگ فل گین اور رانگ فل لاس کا کہتے ہیں کوئی بھی جرم میں اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا کسی کو غیر ضروری نقصان ہو رہا ہے تو جرم ہے. ادارے نے یہ تو دیکھنا ہے نا جو کہ جی اس سے فائدہ کس کا ہوا.
मतलब अगर वो हम्म। नवाज शरीफ की जमानत रिजेक्ट होती है तो इसका सियासी फायदा किसको होगा? लेना चाहिए था शौकत सिद्दीकी को, इमरान खान का नाम और जनरल फैज का नाम। वो एवं इधर उधर फिरते रहे, क्यों नहीं लिया? इसलिए कि आमिर खान वकील था तो आपने इमरान खान का नाम नहीं लिया। उन्हें आज इमरान खान का नाम लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ उन्होंने गलती की है इमरान खान का नाम ना लेकर, बल्कि अदालत को मुश्किल में डाला है। वो इस चक्कर में रहे कि मैं जनरल बाजवा को नोटिस करा दूं। कि जनरल बाजवा को क्यों नोटिस करा दें? उन्होंने क्या किया है? ये तो ऐसे ही है जैसे आज बाकर नकवी के साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी नोटिस हो जाए। भी उन्होंने तो केस नहीं सुना है ना, उन्होंने लगाया है। चाहे सहूलतकारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ठीक किया चीफ जस्टिस ने, वो शौकत सिद्दीकी के ट्रैप में नहीं आए। शौकत सिद्दीकी साहब तो केस को कोई और रंग देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो नोटिस जारी किया है जनाब फैज हमीद को, जनाब फैज हमीद क्या जवाब देंगे इस नोटिस का? जी देंगे, बजरिया वकील जवाब देंगे। वो अपना एक लॉयर करेंगे और वो आकर कहेगा कि ये सब झूठ है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो दूसरे सब ही कहेंगे कि शौकत सिद्दीकी झूठ बोल रहे हैं। कोई भी इसमें आकर ये नहीं कहेगा कि शौकत सिद्दीकी सच बोल रहे हैं। इवन जो सुप्रीम ठीक हो गया, इस्लामाबाद हाई थैंक्स। कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी यही कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उनका केस खराब हो। मुजम्मिल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का टाइम दिया है शौकत अजीज सदीकी साहब को कि वो तरमीम करके अपनी दरखास्त दोबारा जमा करवाएं। नहीं, मेरा ख्याल है नाउ इट्स टू लेट। नाउ इट्स टू लेट। वो थॉट आफ्टर थॉट और आफ्टर थॉट, एक हाथ जो क्लीन हैंड्स के साथ आप कोर्ट में आते हैं ना। मैं तो हैरान हूँ कि इतने सालों बाद केस लगा और शौकत सिद्दीकी साहब की कोई तैयारी ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने करना क्या है। दूसरी पेशी में वो बोल्ड हो गए। उनको उनको अंदाजा नहीं था कि वो फैज पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने उसका कोलैबोरेटिंग एविडेंस देना है, क्या करना है, एफिडेविट देना है। उनको नोटिस हुए तो क्या करना है। बतौर एक वकील उन्होंने केस की तैयारी नहीं की हुई थी, उन्हें केस तैयार करना चाहिए था। ये केस और टॉक शो में बड़ा फर्क होता है। शौकत सिद्दीकी साहब ने टॉक शो तो बहुत कर लिए, लेकिन केस तो लड़ना चाहिए ना। उन्हें अपना केस तो मेरिट पे लड़ना होगा, और मेरिट में उन्हें साथ गवाहियां और एविडेंस देनी पड़ेंगी। थैंक यू मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब के मुताबिक दूसरी ही पेशी में शौकत अजीज सदीकी बोल्ड हो गए हैं। इसके साथ मुझे मुजम्मिल साहब को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।